کبھی نہیں پتہ چلے گا فائدہ نقصان کس کو ہے. اشارے ہوں گے, شک شبہات ہوں گے, مگر اس وقت جو بظاہر ہے جس کی طرف گورنمنٹ اشارے کر رہی ہے, کہہ نہیں رہی ہے, اشارے کر رہی ہے, وہ یہی کہہ رہی ہے کہ بڑی ابھی خان صاحب جو ہے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایک جذبات کو ابھار رہے ہیں اور ان کے لوگ بھی چیز کو اٹھا رہے ہیں. اور ظاہر ہے جہاں ایک معیشت تو اپنی جگہ پہ, وہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں اکانومی کے, اس کو چھوڑیں آپ, لانگ مارچ اناؤنس ہو گئی ہے جس کے ساتھ ساری ملک کا ملنے والا ہے. ٹھیک ہے, اور خان صاحب جو ہیں ایک نیا پیگ مل گیا ان کو, جو کہ پہلے وہ ایک کاغذ لہراتے تھے, اب وہ ایک بڑی ایموشنل قسم کی ایک ٹریجڈی. ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہ ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے, یا وہ مرڈر ہو گئے ہیں, یا وہ جو بھی ہوا ہے, امریکی سازش سے کینیا میں کنورٹ ہو گئے وہ. دیکھیں نا, تو اب خان صاحب کو تو ایک بیانیہ مل جاتا نا, تو بظاہراً تو ایسے ہے کہ ان کا فائدہ ہو گیا, مگر میں یہ بات کہہ دوں یہ سارا پروپیگنڈا ہے. خان صاحب کو کسی نئے ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب خود ہی بہت بڑا ڈرامہ ہے, اور اسی لیے آدھا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے, اسپیشلی نوجوان لوگ. انہیں کوئی بینیفیشری اس قسم کی چیزوں کی بینیفٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو آتا ہے وہ لے لیتے ہیں, کیونکہ ہر بات ان کی مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب, نواز شریف صاحب کی جو رائے ہے اس کی بڑی اہمیت ہے نا, اور اگر یہ بات جنرل باجوہ ڈسکس کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے, تو شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں, تو نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ پیچھے بات کیا ہو رہی ہے اور پیچھے سے پریشر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا وزن ہے جو انہوں نے یہ کہا ہے, اور اچھا ہوا کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ پریشر جو ہے اتنا نہیں ہے کہ جی الیکشن کراؤ والی بات اپنی جگہ پہ, مگر پریشر کسی اور چیز کے اوپر ہے. اور وہ پریشر یہی ہے جو کہ جس کا اشارہ پہلے دن عمران خان نے کر دیا تھا. وہ کیا کہ دیکھیے کیئر ٹیکرز آپ لے آئیں, مگر وہ لگائیں نا آرمی چیف. بالکل, اور جب میں الیکشن ہوگی اس کے بعد میں جیتوں گا تو میں لگاؤں گا, اور اگر اس وقت تک ضروری ہے تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں کچھ ماہ کی, 6 ماہ کی. تو یہ کہہ چکے ہیں خان صاحب, یہ نہیں آپشن دیا انہوں نے آپشن دیا ہے. اور نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ یہی اصلی بات ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکرز آ جائیں نومبر 27 سے پہلے 29 سے پہلے. ان ادر ورڈز الیکشن اناؤنس ہو جائے. الیکشن ہوگی تو یہ گورنمنٹ جائے گی تو الیکشن ہوگی نا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دسمبر, جنوری, فیبری میں الیکشن ہونے پڑیں گے. ٹھیک, اور مارچ تک نئی حکومت آ جائے گی. ٹھیک, اور مارچ میں خان صاحب آ جائیں گے کہ ان کا خیال ہے وہ جیتیں گے خان صاحب, اور وہ آ کے پھر اپنا آرمی چیف لگا لیں گے. ٹھیک, اور کیونکہ اپریل تک ان کا جو فیورٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ اگلے اپریل تک ریٹائر نہیں کرتے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فیورٹ کینڈیڈیٹ کو اس وقت لگا دیں. تو نواز شریف صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ اصلی بات یہ ہے, الیکشن اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ڈائریکٹ براہ راست ان کا تعلق ہے, لنک ہے. اور خان صاحب دراصل جو الیکشن ہے وہ اسی لیے مانگ رہے ہیں تاکہ وہ آرمی چیف خود اپوائنٹ کر سکے. ان کا وہی پرانا موقف ہے کہ وہ اس ملک کو کے اوپر راج نہیں کر سکتے جب تک فوج ان کے ساتھ نہ ہو, اور فوج کا ان کے ساتھ ہونا لازم ہے, اور اس کے لیے اپنا آرمی چیف ہونا لازم ہے. کیوں نہیں اناؤنس کرتے آرمی چیف؟ آپ خود کہتے ہیں کہ آئینی طور پر آپ کا حق ہے شہباز شریف صاحب کا, اس حکومت کا, کہ وہ لگائیں, تو آپ لگا دیں, آج لگا دیں آپ جس کو لگانا ہے. ایک دفعہ آپ لگا دیں گے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں رہے گا. پھر خان صاحب کا یہ جو موقف ہے کہ میں لگاؤں گا اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے, وہ ایشو ختم ہو جائے گا. تو سوال میرے لیے یہ ہے کہ اگر میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ ہے, تو پھر میرا یہ سوال ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ لگاتے کیوں نہیں؟ دیری کس چیز کی؟ آپ لگاتے کیوں نہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن تھوڑی سی کمپلیکس ہے, اور سچویشن اسی لیے ٹینس ہے کہ کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں کہ آپ ابھی نیا آرمی چیف نہ اپوائنٹ کریں, پہلی بات. یا یہ کہ جن کو یہ لگانا چاہتے ہیں ان کے خلاف عمران خان ہے, اور جن کو عمران خان لگانا چاہتے ہیں ان کے خلاف یہ ہے, اور جو اس وقت کی فوج کی قیادت ہے ان کا شاید کوئی ایڈوائس کچھ اور ہی ہے. تو اس وقت کوئی بھی دو لوگ ایک صفحے پہ نہیں ہیں, کشمکش چل رہی ہے, اس لیے نئے اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ اگر ایک اپوائنٹمنٹ کر دیتی ہے یہ گورنمنٹ اور وہ کنٹروورشل بن جاتا ہے وہ شخص,
تو وہ شخص پھر فوج کو صحیح طریقے سے لیڈ نہیں کر سکے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مسائل ہیں. مگر اگر نواز شریف صاحب یہ بات سمجھتے ہیں تو پھر اپوائنٹ کریں اپنا بندہ, یا کسی کا بندہ, یا کوئی بندہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرونگ ہے. سینئر موسٹ لگا دیں, جونیئر موسٹ لگا دیں, اپنا ہینڈ پک کر کے لے لیں. کیا ہمیں فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ نہ نواز شریف کا ہوگا نہ عمران خان کا ہوگا. ہم نے دیکھ لیا. تو یہ فوج کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کسی کا بندہ نہیں ہوتا فرما, وہ اپنا بندہ ہوتا ہے اور وہ فوج کا بندہ ہوتا ہے. وہ سب سے پہلے جب سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ فوج کی بہتری کے لیے کیا چیز ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ اگر فوج کے لیے کوئی چیز بہتر ہے تو ملک کے لیے بھی وہ صحیح ہے. اور فوج اور ملک کو اکٹھا کر کے وہ چلتے ہیں. وہ سیاسی جماعتیں ہیں, کس نے لگایا کس نے لگایا, وہ 2 دن کی سلام دعا ہوتی ہے, اس کے بعد حالات بدل جاتے ہیں. اگر اس گورنمنٹ کے پاس پورا یہ جواز ہے کہ جی آپ ایک اتنی بڑی ڈی اسٹیبلائزیشن کیمپین کر رہے ہیں گورنمنٹ گورنمنٹ کے خلاف, پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے, یہ تو بغاوت ہے, تو ہم گورنر ضرور لگا دیتے ہیں. مگر ہوگا کیا؟ یہ کے پی میں بھی گورنر ضرور لگا سکتے ہیں, یہاں بھی گورنر ضرور لگا سکتے ہیں, وہاں پتہ نہیں ابھی گورنر ہے نہیں, تو گورنر ہوگا تو گورنر ضرور لگائیں گے نا. تو یہاں تو گورنر ہے نا, تو گورنر رول تو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہو جاتا ہے. جب گورنر رول ہو جاتا ہے تو اس وقت گورنمنٹ ڈسمس ہو جاتی ہے, ختم فارغ ہو جاتی ہے, کیبنٹ فارغ, گورنمنٹ فارغ, ٹھیک ہے جی. اور گورنر ایک اپنی کابینہ بنا کے گورنر رول سے کام کرتا ہے. مگر وہ فوراً چیلنج ہو جائے گا ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں. یہ اس ملک کی تاریخ میں 90 کی دہائی کے اندر بڑے گورنر رول لگے, اور بڑے کچھ الٹ گئے, کوئی رہ گئے, اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ گورنر رول لگ سکتا ہے مگر اسی وقت چیلنج ہو جائے گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ عدالتیں جو ہیں ان کا رخ کس طرف ہے. عدالتیں جو ہیں اس وقت حکومت کی حمایت نہیں کر رہی. اگر وہ کوئی نرم ہیں یا جھک رہی ہیں تو عمران خان کے حق میں جھک رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اگلے سیکشن میں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو جب حکومت لے کے گئی ہے کیس حکم امتناع وہ کا, ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں گورنر رول لگ سکتا ہے مگر فوراً چیلنج ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی اسی سے ہوگا کہ لانگ مارچ ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر عدالت سمجھتی ہے کہ ہونی چاہیے تو گورنر رول اڑ جائے گا. اگر عدالت سمجھتی ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ بہت ڈیسٹیبلائزنگ ہے اور خان صاحب کی بات پہ یقین نہیں آتا, اور تو پھر گورنر رول رہے گا. تو یہ بھی اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے ایکشن پہ ہے. عدالتیں جو ہے وہ امپائر کی حیثیت سے کبھی ادھر دیکھ رہی ہیں کبھی ادھر دیکھ رہی ہیں, کبھی ایکشن ریپلے دیکھ رہی ہیں کہ کہاں کوئی غلطی ہو, کہ کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگلا ہفتہ کافی ٹینس گزرے گا. گورنمنٹ ہر روز پہنچی ہوگی عدالت کے پاس کسی نہ کسی پٹیشن کے ذریعے, اور عدالتیں جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کریں گی نہ عمران کے حق میں نہ گورنمنٹ کے حق میں, اور وہ دیکھیں گی آگے کیسے جا رہا ہے. آج کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے. اتنا عرصہ ہو گیا مئی والا انسیڈنٹ, بالکل, اور بڑی واضح ہو گیا تھا کہ وہاں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی توہین والا خان صاحب نے کی ہے. مگر چیف جسٹس صاحب یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہی از ڈیفائنگ دی ویژول ایویڈنس. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو بلائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ان تک کیا انفارمیشن گئی ہے. اب یہ 5 ججز میں سے ایک ہی جج صاحب ہیں جو کہتے ہیں شو کاز نوٹس دیں, اور وہ اپنے ذہن میں بڑا کلیئر ہیں. باقی 4 جو ہیں وہ 3 جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں, اور وہ تیار نہیں ہیں ماننے کے لیے کہ خان صاحب نے کنٹیمپٹ کیا. وجہ اگر یہ مان جاتے ہیں کہ انہوں نے کنٹیمپٹ کیا تو پھر ڈسکوالیفائی کرنا پڑے گا, سزا دینی پڑے گی, کنوکشن دینی پڑے گی. اگر آدھے سیکنڈ کے لیے بھی وہ کہتے ہیں ٹل دا رائزنگ آف دس کورٹ آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے, ہمارا آرڈر تھا آپ نے مانا نہیں ہے, تو کنٹیمپٹ کو تو پھر ڈسکوالیفائی کرنا پڑ جائے گا. تو وہ تو اور بڑے مسئلے بن جائیں گے ڈسکوالیفیکیشن کے ساتھ. وہ نہیں چاہتے ڈسکوالیفائی کیا جائے. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے اوپر نہیں ان کو ڈسکوالیفائی ہونے دیا, سسپینڈ کر دیا. تو یہ تو ادھر جائیں گے ہی نہیں ڈسکوالیفیکیشن کی طرف. اس لیے وہ بھی آگے جا رہی ہے بات, ادھر یہ بھی جا رہی ہے. پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پریشان ہے کہ یہ اب بات کہاں جائے گی, یہ اونٹ کس رخ بیٹھے گا. ہاں, کس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا مہینہ جو ہے نا کافی ٹینس رہے گا نومبر کا. اور اسی لیے نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کا تعلق آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہے. آج اگر یہ آرمی چیف اپوائنٹ کر دیتے ہیں تو کیا یہ کرائسس جو ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں پھر بھی ختم نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اس کے بعد خان صاحب شروع ہو جائیں گے, اب الیکشن اناؤنس کرو, اب الیکشن اناؤنس کرو, اب الیکشن اناؤنس کرو, اور میں دھرنا چل رہا میرا. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 1 سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 6 سال, 7 سال, 8 سال, 9 سال, 10 سال, 11 سال, 12 سال, 13 سال, 14 سال, 15 سال, 16 سال, 17 سال, 18 سال, 19 سال, 20 سال, 21 سال, 22 سال, 23 سال, 24 سال, 25 سال, 26 سال, 27 سال, 28 سال, 29 سال, 30 سال, 31 سال, 32 سال, 33 سال, 34 سال, 35 سال, 36 سال, 37 سال, 38 سال, 39 سال, 40 سال, 41 سال, 42 سال, 43 سال, 44 سال, 45 سال, 46 سال, 47 سال, 48 سال, 49 سال, 50 سال, 51 سال,
That's the way it is. YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।